والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا. اللہ کریم ہم سب کا آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس خوبصورت محفل کو جو ہمارے حسن بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں رکھی گئی، اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرمائے. اور بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ یہاں آ کر بلایا حسن بھائی نے، بڑا اچھا لگا. اور ان کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اور زیادہ اچھا لگا ان کی باتیں سن کے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت اور ان کے ذوق کو سن کر بڑا اچھا لگا. ورنہ عموماً جب ہم کسی سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں تو بس وہ محفل سجا دیتے ہیں، سننے کا شوق کسی کسی کو ہوتا ہے. اور مجھے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا کیونکہ محفل یہ تعداد کے ساتھ نہیں ہوتی، محفل یہ ذوق کے ساتھ ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہم ایک گھر میں تھے تو میرے خیال میں ہم 4 سے 5 لوگ ہوں گے. میں نے تقریباً گھنٹے سے اوپر پڑھا. کیا وہاں ذوق بن گیا؟ کوئی بھی نہیں تھا لیکن ہم خود ہی پڑھ رہے تھے، اور جو 2-4 بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے. تو میرا بھی پڑھنے کا دل کر رہا تھا. تو ذوق جو ہوتا ہے نا، یہ اصل محفل کو رنگ دیتا ہے. پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں حضور کا ذکر کرتے رہو. سننے والے کا دل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اور حضور کا ذکر کرو اور حضور کا ذکر کرو. تو آپ بھی اپنی کیفیت کچھ اسی طرح رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جانا. بعض لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور میں پنجابی پڑھا، پشتو پڑھا یا اردو پڑھا، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میں پڑھوں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھیں گے. مسکرائیے ذرا ایک دفعہ سارے، مسکرائیے سارے. یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی کسی کسی نصیب ہوتا ہے مسکرانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسکراہٹ یہ اصل صدقہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ کسی کے غم دور کرنا اور کسی کے پاس بیٹھ کر، امیر سنت فرماتے ہیں ماشاءاللہ طاری ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بعض اوقات مسکرا کر میری یہ داڑھیں یہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں پشاور میں تھا اس وقت، ابھی امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی تھی. تو یعنی کہ جس سال میں جامعہ میں آیا اسی سال مجھ سے میرے آنے سے پہلے اسلامی بھائی ہمارے جامعہ والے باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم میں سے جو بھی باپا کی بارگاہ سے آیا مل کے، تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ باپا سب سے زیادہ مجھ سے مسکرا کے ملے. ملاقات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جب ہماری حاضری الحمدللہ، مجھے وہ دن بڑا یاد آتا ہے کہ جس دن بزرگوں کی ملاقات تھی. آپ کو شاید کسی کو یاد ہو، مدنی چینل پر یہ لائیو تھی بزرگوں کی ملاقات. رات شروع ہوئی اور اتنے بزرگ پاکستان بھر سے آ گئے کہ رات وہ ختم نہیں ہوئے. بزرگ اتنے بابے آ گئے تھے. اور ایک ٹائم تھا کہ بھائی اس ٹائم کے بعد جو آئے گا تو اس کو ٹوکن نہیں ملے گا. تو وہ بابے اتنے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بعد میں جہاں وہ ٹوکن تقسیم ہوتا وہ بینچ انہوں نے توڑ دیے تھے کہ بھائی سانو ٹکٹ دو، اسی ملاقات کر دیں گے. اور رات کو ملاقات ختم نہیں ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھے امیر علیہ سنت اور پھر ان سے ملاقات کی. ہم پڑھ کے تھک چکے تھے. مجھے وہ نگران شورا کا لفظ یاد ہے، میں تھا، میرا نام بھی اسد تھا، اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھے تھے ان کا نام بھی اسد تھا. تو نگران شورا نے فرمایا کہ آج اپنی ساری حضرت پوری کر لو، پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے. ہم پڑھ کے تھک گئے تھے، لیکن امیر علیہ سنت ملاقات کرتے گئے یہاں تک کہ سب سے ملاقات آپ نے. تو مسکرانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کے ذکر کو سن کر خوش ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. مل گیا یہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ کیا بات مدینے کی کہ ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شادی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، نئی زندگی میں سکون اور چین عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا لکھا ہی کلام آئیے اس سے ابتدا کرتا ہوں، دعا ہے اور اس دعا میں ہم سب شریک ہو جائیں۔ اللہ ان دعاؤں کو ہم مل کے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہاں یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ
جھولی بھر دے ہاں یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمانو، یا اللہ ہو یا رحمانو، یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، اور میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارہ، اللہ میں ہوں بندہ تو ہے، ایک گناہ میرا ماں پیوں بے کر تے دیور دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، اوتا پردے پاون والا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، مولا میں ہوں بندہ تو ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، تے عدل کرے تاں ہر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تاں بخشے جاون، میں برگے منہ کالے، کہ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارہ، تو ہے میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی یا اللہ میری جھولی بھر دے، سبحان اللہ۔ اور جب نسبت ہو جائے حضور کے ساتھ اور کرم ہو جائے، سبحان اللہ، زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کیا بات، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، لیکن جس امیر کبیر کی دامن میں حضور کی نسبت ہو،
جس کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہو، اللہ والوں کا دامن ہو، تو وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سکون ہی سکون میں رہتا ہے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت کلام کہا، ابھی میرے سامنے آ گیا، اسی کو پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ غم سبھی راہ تو، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس کو حضور کی نسبت مل جائے وہ پھر کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، کیونکہ غم سبھی راہ تو ہوتے غم ہے، ہوتے زندگی میں غم ہے، لیکن ان غموں میں بھی سکون ہوتا ہے، ان غموں میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کے مالک تیرا اس وقت کون سا سب سے قریبی بندہ ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، ہمارے ایک بندہ۔ آپ چلے گئے اللہ کے فرشتے کے ساتھ، جب گئے دیکھا تو اس کی ہاتھ بھی شل ہیں، زبان بھی گونگی، بول نہیں پڑ رہا صحیح طریقے سے، جسم بھی شل ہے، جسم میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے، بڑے عجیب کیفیت تھی، تو آپ نے عرض کی مالک میں تو سمجھتا تھا کوئی عبادت گزار ہوگا، صبح و شام تیری عبادت کر رہا ہوگا، سجدے میں ہوتا ہوگا، قیام میں ہوتا، تو پر تیرا پسندیدہ بندہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگا جب میرے پاس سب کچھ تھا میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، میرے ہاتھ تھے، میں ان ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے کام کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں تھا، پھر مجھ سے میرے ہاتھ چھن گئے، میں اس پہ بھی خوش ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ آنکھیں تھیں وہ بھی چلی گئیں، اور جو اس کے بعد جو ایک نعمت تھی، جبریل امین ساتھ ہے، فرمایا مجھے حکم ہے ابھی اس کا یہ بھی لے لو، اس کی آنکھ بھی لے لو، زبان بھی لے لی، لیکن وہ بندہ پھر بھی خوش ہے۔ آپ اس کے پاس گئے تو اگر کچھ کہتا ہے تو میرے لیے دعا کر لیتا ہوں، تو تجھے اللہ رب العالمین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لے آئے گا، پھر تو اپنے رب کی عبادت صحیح طریقے سے کرنا۔ تو وہ کہنے لگا موسیٰ کیا میرے رب نے فرمایا؟ نہیں۔ تو جب میرے رب نے نہیں فرمایا، میرے رب میری اس حالت پہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ تو کرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس بہت پیسہ ہو، بندہ جسم سلامت ہو، کرم یہ ہے کہ بندہ جس بھی حالت میں ہو خوش ہو، سکون میں ہو، جتنے بھی غم ہو۔ میرے آقا نے فرمایا مومن جتنا اپنے ایمان پہ مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی آزمایا جاتا ہے تکالیف کے ساتھ، اور فرمایا میں سب سے زیادہ تکالیف کے ساتھ میں نے زندگی گزاری۔ تو جو جتنا ایمان کے ساتھ پختہ ہوتا ہے، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ پریشانی وہ پریشانی، فلاں کو دیکھو تو وہ عیش و مستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ تو فرمایا کرم یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہو، کرم یہ ہے کہ روپیہ ایک ہو اور سارے گھر کا گزارا ہو رہا ہو، بہت سارا مال ہو اور پھر بھی بھوکے مرنے ہو، حل میں مزید اور مل جائے، تو یہ کرم میرا آقا نے فرمایا میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے اس کو قبول۔ مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ دیکھا تو حضور کے جسم پر آپ کی چارپائی کے نشانات، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا وہ کفار تو عیش و مستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو پسند کیا، یہ اختیاری فقر اس کو کہتے ہیں، حضور نے خود اس کو پسند فرمایا۔ تو غم یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹینشنیں بہت ساری ہوں لیکن بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اللہ والے ان کی ادا کیا ہوتی تھی؟ فرماتے روزہ رکھ کے جب باہر آؤں نا تو آنکھوں میں سرما ہو، داڑھی میں تیل ہو، بالوں میں تیل ہو، اور حشاش بشاش ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے۔ ہمارے حالت کیا ہوتی ہے؟ گرمیوں کے روزے رکھنا شروع کر دیے تو حالت، اور کوئی بات کرے تو کوئی بات نہیں کرنی، میں روزے سے ہوں، غصہ نہیں دلانا، روزے سے ہوں، تیرے ساتھ افطاری کروں گا۔ تو ہماری حالت یہ ہے
اور جو عاشق وہ کیا کہتا ہے؟ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی، کہ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی سرے بازار میں چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں اعظم کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں اعظم کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے، کہ پکارا جب بھی مشکل میں، پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، ہاں پڑے گئے تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، رسول اللہ یا رسول اللہ، پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے
تیرے قدموں میں گرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے کچھ فرمائش ملی نہیں، اس لیے میں اپنے ذوق سے پڑھ رہا ہوں. آپ کی فرمائش ہو تو مجھے بتا دیں. ایسا نہیں جب میری بیٹری سلو ہو جائے تو پھر آپ کہیں سے یہ بھی پڑھ لیں. تو کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ناز یہ انداز سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز 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 ہمارے نہیں ہوتے. آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بے شک میں گناہگاراں، بے شک میں خطا کاراں، پر بن جانی ہے گل میری سرکار دے بوہے تے، کیونکہ لجپال پری تن توڑ دینی، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینی، تے میری اس سونے نل تک گئی ہے جڑا توڑ جڑا توڑ جڑا توڑ نبھاون والا ہے. میں کیوں نہ کہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آپ لوگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، عموماً جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے، کسی منصب پہ ہوتا ہے، اس کے تعلقات بڑھتے ہیں، اور کسی سیٹ والے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو لوگ بڑے اکڑ کے گھومتے ہیں، جو کچھ کر لو ٹینشن کوئی نہیں. یہ دنیا کے کسی خاص بندے کے ساتھ تعلق ہو جائے اور ہمارا تعلق ہماری نسبت، تو یہ لوگ اپنے نسبتوں پر ناز کر سکتے ہیں، تو ہم مدینے والے کی نسبت پہ ناز نہ کریں. میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، بس ہو وفادار، غدار نہ ہو. میری آل کا، میرے صحابہ کا، اولیاء کا غدار نہ ہو، محبت دل میں ہو، اور اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اچھے کام کرنے کی، نیکیاں کرنے کی. مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے، فرماتے ہیں اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، ڈٹ نہ جائے اپنے عیبوں پر، اپنے گناہوں پر، اور اپنے محبوب کو یاد کرتا رہے، تو انشاءاللہ کرم
ہو ہی جائے گا. اور یہ کہتا رہے کہ آقا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام کی بک جائے بازار نبی میں. حضور کا ہونا ہے تو سوچنا نہیں ہے کیا ملے گا، میں کیا ہوں. حضور کی محفل میں آ گئے، میں کیا ہوں، سیٹھ نہیں ہوں، حضور کا غلام بن کے آنا ہے. میں اکثر محفل میں کہتا ہوں کہ جب حضور کے ذکر کی محفل میں آئے تو اپنی قیمت لگا کر نہ آئے، اپنا منصب لے کر نہ آئے، حضور کا غلام بن کر آئے، حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے، سیٹھ بن کر کچھ بھی نہ آئے، اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، بک جائیں. کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے دام کی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام کی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور جس کو سودا مل گیا، سودے کا نفع مل گیا، جو بک گیا اور حضور کی نسبت سے کرم ہو گیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقاب یا نبی، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا 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 یا نبی کرم ہے تمہارا. ابھی بھی کہیں سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے، سوچیں اچھا، لیکن پڑھیں بھی، کہیں بھی لبوں سے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا 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 یا نبی سب کرم ہے تمہارا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا یہ کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا.
دیتا ہے سہارا تیرا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا۔ لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے یارے ہوئے گئے، یہ جو بارے یارے ہوئے گئے، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے اس چھان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، کوئی مونا لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے؟ کتنی دیر پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نہیں روکتا، بندے تھک جاتے ہیں، اس کو یاد کرو وہ عطا کرتا ہے، تب تک عطا کرتا ہے جب تک بندہ
اس کو یاد بندہ تھک جاتا ہے، تو اتنا کریں جتنی ذوق شوق کے ساتھ بغیر تھکاوٹ کے ہم حضور کے ذکر محبت سے سنیں۔ اگر کسی کے دل پہ یہ خیال بھی آ جائے کہ یار بس تھک گئے یار بس کریے، اللہ رب العالمین اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے۔ تھوڑا عمل کریں لیکن مستقل کریں۔ بڑا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، اس سے پہلے ایک کلام جو میرا دل کر رہا ہے پڑھتے ہیں۔ مدینے کی حاضری کی تمنا ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کے اشعار بڑے پیارے ہیں۔ مل کے مانگے اللہ کریم ہم سب کو مدینے کا سفر عطا فرمائے، جلد ہمارے لیے محبوب کے در کے دروازے کھل جائے۔ آئیے عرض کرتے ہیں آقا کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ یہ لفظ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ مل کے، کوئی بھی لفظ خاموش نہیں ہوگا، مل کے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو۔ مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے۔ خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا۔ یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ سنا گیا آقا مدینہ ہے بڑا سونا، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی۔ مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، زباں پہ ورد رہے گا درود میں اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی،
یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا۔ جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، پہلے کیا تھا یثرب بیماریوں کی جگہ، اور اب کیا ہے مدینہ طیبہ طاہرہ شفا، سبحان اللہ، دار الشفا، جہاں کی مٹی میں شفا، جہاں کی ہوا میں شفا، کیوں ہے؟ جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں، ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، غلام سارے دربار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ اور جو مانگتا ہے مدینہ اسے مل جاتا ہے مدینہ۔ میرے مرشد فرماتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، اور جو مانگے اس کو مل جاتا ہے مدینہ، پھر وہ کہتا ہے تو بھی چل چھوڑ فکر دنیا کی، ارے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر کی، چھوڑ فکر دنیا کی، ارے چل مدینے چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بولو چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا۔ میرے سامنے بیٹھے والے اپنی توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ لطف زیادہ ملے گا مجھے بھی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دوستی ایسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ حضور کے ذکر میں آ کر ایسے نہ ہو جائیں، دوستوں کے چکر میں پڑھنے والے کو
عجیب کیا لگے گا؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. میں اپنے قصے تو آپ کو سنا نہیں رہا، نہ میں اپنا کوئی خاندانی کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹینشن نہ لیں. حضور کا ذکر کر رہا ہوں. اور ادب جو ایک ہوتی ہے زبان یہ جس سے ہم بول رہے ہیں اس وقت الحمدللہ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک زبان یہ ہے زبان حال. بعض مسکراہٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسکراہٹ کس کے لیے. ایک مسکراہٹ ہے حضور کا ذکر سن کے، ایک ہوتی ہے مسکراہٹ تنزیہ، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے دوست کے ساتھ گفتگو میں مگن ہے. تو اب جو میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں وہ مجھے مسکراہٹ دوست والی لگ رہی ہے. یہ مسکراہٹ اب اس کو تبدیل کر رہے ہیں حضور کے ذکر کو سن کے. ٹھیک ہے، اور بالکل توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ لطف ملے گا. ٹھیک ہے، آپ میری عزت کر رہے ہیں حضور کے ذکر کی نسبت سے، میں آپ کا ادب کر رہا ہوں، آپ کی عزت کر رہا ہوں حضور کے ذکر کی نسبت سے. باقی اور ہمارے اندر کوئی کمال اور کوئی کمال نہ میں سونا نہ گن پلے کرمان میں کس گلے. ہاں آقا میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں. پر اکو گلے مینو شوق مدینے جاون دا، کوئی دل وچ حسرت ہن سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں. تو مدینے جانے کی بات معذرت چاہ رہا ہوں، ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا کام. ہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. تو بنے کا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. تو اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، او بابا چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں، مصطفیٰ بلاتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، آمینہ کے پیارے کا، پیارے طیبہ والے کا جشن ہم مناتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا. ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا. جشن ہم مناتے ہیں، ہاں جلنے والے جلتے ہیں، پھر جل کے بھی وہ مرتے ہیں، پھر اپنی قبروں میں بھی سڑتے ہیں.
ہاں پر تو کیا کرے گا چھوڑ فکر دنیا کے ہاں چل مدینے چلتے ہیں مدینے پہنچ گئے حضور کے کرم سے اب مدینے میں حاضر ہے گنبد خضرا کے سامنے اور ادب کے ساتھ کیسے ہاں ان کی بارگاہ میں شور شرابہ اپنی سانس بھی بڑی احتیاط سے اپنی سوچیں بھی بڑی احتیاط سے اپنے دل کو بھی بڑے احتیاط سے رکھنا ہے اب ان کے حضور کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہے جہاں ارے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم تو کہنے لگے روح النبی تیری قسم مہجبی تو شاہ خوباں آخری کلام اس کے بعد منقبت آپ نے اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے اور عرض کرے آقا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو جانے جانا تو جانے جانا تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی نہ 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 بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل دن یوسف نو خود آپ ہی بک جانے مل دن یوسف نو خود آپ ہی بک جانے تک لیند زلیخا جے تک لیندی تک لیندی تک لیندی تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دیتے کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کل زلف دیکھ مستانی مخمور عقیق مد بھریا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آخت رب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت مہر علی کت مہر علی کت تیری سنا 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 مشتاق کیا کت چاڑیا کیونکہ نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو بھی سائم عجیب انسان
کہ خوف محشر سے ہے پریشان. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب دے. محشر کے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا ہوں گے وہ بھی تو وہی ہوں گے. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. آئیے شعرا پڑھنا ہے ہمارے حسن بھائی کا، امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے. اور یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، سبحان اللہ. ولی کا آج حسن قادری دولہ بنا، فضل مولا سے حسن ہے آج یہ دولہ بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر، صحرا سجا دولہا بنا، دولہا بنا. اتاری آج ہے دولہا بنا، آج ہے صحرا سجا، آج ہے صحرا سجا. بھول گئے چلے کوئی بات نہیں. آج ہے دولہا بنا، آج ہے صحرا سجا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. از غوث البرا پہرے امام احمد رضا، از غوث البرا پہرے امام احمد رضا. اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا. اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا. پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا. یا الہی آفت فیشن سے ہر دم ان کو تو مولا بچا. آفت فیشن سے ہر دم ان کو تو مولا بچا. یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا، اور نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا. واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا. آج ہے دولہا بنا حسن، آج ہے صحرا سجا. آج ہے دولہا
بنا اور یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار، یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار 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 بار، ان کو ہم کو دکھا میٹھے محمد یار، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا۔ اللہ رب العالمین ان تمام دعاؤں کو اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اب بیان ہوگا یا صلاۃ السلام ہوگا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ، اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے میرے مولا جب مرے ہم، میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، بعد اس کے یوں کہے ہم، بعد اس کے یوں کہے ہم بھی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات